یہ مضمون 6.5 سال پرانے ایک واقعے پر قریب 4.5 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ دلی میں ایک لڑکی کا چلتی بس میں ریپ ہوا اور اس کے بعد اسے اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ یک بستہ رات میں سڑک پر پھینک دیا گیا، جس پر BBC کی جانب سے ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی اور اس پر ہندوستان میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس حوالے سے یہ مضمون لکھا گیا تھا، جو کہ میری اپنی ہی ویب سائٹ ادبی دنیا پر شائع ہو چکا ہے، مگر آج بھی اس جانب پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب علی گڑھ جیسے شہر میں ایک 2.5 سال کی بچی کا بری طرح قتل ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ریپ کی واردات میں کسی بھی طرح کمی نہیں آتی۔ مضمون کا نام ہے چیخ پر پابندی۔ آپ نے نیوز چینل کے کسی پروگرام کے وائس اوور میں شاید کبھی اس طرح کی بات سنی ہو۔ دلی ایک خوبصورت شہر ہے، یہاں کی آب و ہوا میں ہندوستانی تہذیب سانس لیتی ہے۔ لال قلعہ، قطب مینار، ہمایوں اور رحیم خان خانہ کے مقبرے، باغ بیدل، غالب کی مزار اور حویلی یہاں کی تاریخی وراثت ہیں، یہاں کا فخر ہے۔ یہ 22 خواجاؤں کی چوکھٹ ہے، یہ ہندوستان کا علمی اور ثقافتی مرکز ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکا ہے۔ مگر دہلی اصل میں ایک گندا شہر ہے۔ یہاں جمنا کے پانی پر تیرتے ہوئے جھاگ کی میلی کچیلی بو ہے۔ سڑکوں پر دن کے ساتھ راتوں کو بھی نو دولتیوں کی بھاگتی، لوگوں سے ٹکراتی اور بعض اوقات انہیں کچلتی ہوئی گاڑیاں ہیں۔ یہاں فیشن کے لیے دنیا کے مسائل پر بات کرتا ہوا وہ ایلیٹ طبقہ ہے جو ایک انقلابی آن بان کے ساتھ پیج 3 پر جلوہ گر ہونے کا منتظر رہتا ہے۔ یہاں سگنل پر بھیک مانگتی ہوئی ادھننگی لڑکیاں ہیں۔ یہاں سچ مچ کے سانس لیتے ہوئے 15-16 سال کے معصوم لڑکوں کے تباہ ہوتے ہوئے ہاتھ ہیں۔ یہ شہر اپنی تمام تر تاریخی عبرتوں کے ساتھ اندر پرست سے لے کر کناٹ پلیس تک، مہابھارت سے غدر تک کے ہنگاموں کا امین ہونے کے باوجود اپنے مزاج میں اتنا ہی سخت ہے جتنا شری کرشن کے آشیرواد سے پہلے تھا۔ یہاں کے مزاج میں چاپلوسی ہے، خوشامد پرستی ہے، جھوٹی شان و شوکت ہے، سیاست کے لیے ضمیر کو بیچتے رہنے کا حوصلہ ہے، رشوت خوری ہے اور ذلیل و خوار لوگوں کے گلوں میں پڑی ہوئی نرگسیت کی تختیاں ہیں جن پر بڑے بڑے حرفوں میں لکھا ہے، ابے سالے تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ میں پچھلے 10 سالوں سے ان تمام خامیوں کو اچھی طرح جانتے بوجھتے دلی شہر کا باشندہ ہوں۔ یہاں میرے دوست ہیں، میرے دشمن ہیں، میرے اپنے ہیں، میرے پرائے ہیں، میں ہی کیا، ان تمام برائیوں سے وہ سبھی لوگ واقف ہیں جو یہاں آنکھ میچ کر جاگتے رہنا سیکھ گئے ہیں۔ مگر 16 دسمبر 2012 کو ہونے والے ایک شرمناک واقعے نے ان تمام سڑی گلی دہلی شہر کی عادتوں پر سبقت حاصل کر لی۔ ایک لڑکی کو جو رات کو اپنے ایک دوست کے ہمراہ فلم دیکھ کر واپس لوٹ رہی تھی، چند لوگوں نے مل کر سخت ذہنی اور جسمانی نقصان پہنچایا، اس کی شرمگاہ کو زخمی کیا اور اس کے ساتھ وہ حرکت کی کہ سن کر سب لوگ لرز اٹھے۔ اس واقعے کے چشمدید گواہ ایک پولیس کانسٹیبل کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کسی گائے کی بچھڑے کو پیدا کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ دلی شہر کے لوگوں نے تو اپنی جس فراخ دلی کا ثبوت ان لڑکا لڑکی کی مدد نہ کر کے دیا تھا، وہ ایک الگ بات تھی۔ خود اس کی حفاظت پر مامور پولیس کا رویہ یہ تھا کہ حادثے سے تھوڑی دیر پہلے ایک شخص کی شکایت پر انہوں نے اسے تھپڑ رسید کر کے چلتا کیا اور بس کے اندر موجود شرابیوں کو خاطر خواہ توجہ نہ دی۔ پولیس اس قسم کی غنڈہ گردی پر توجہ دے بھی تو کیسے، کیونکہ اس کے اندر بھی اس قسم کے دہشت ناک جراثیم موجود ہوا کرتے ہیں۔ کم از کم مجھے تو کبھی کسی خاکی وردی والے شخص کو دیکھ کر تحفظ کا احساس نہیں ہوا۔ ہاں، شاید یہ احساس ہوا ہو کہ کہیں یہ بلا وجہ ستانے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈ لے۔ لڑکی تو دور کی بات ہے، رات برات سڑک پر اگر کوئی لڑکا پولیس کی وقت گزاری کا شکار ہو جائے تو اس کے لگتے لگتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ خیر، ذکر اس واقعے کا ہے، اس لیے بات کو اس جانب نہیں موڑوں گا۔ وہ واقعہ سامنے آیا، چند ہی روز میں سارے مجرم گرفتار ہوئے، کچھ عرصے بعد انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ایک نے، کہا جاتا ہے، اپنی جان لے لی اور ایک نابالغ مجرم کو جس کی عمر 17 سال 6 ماہ تھی تربیت گاہ بھیج دیا گیا۔ اس واقعے کے خلاف سخت احتجاج ہوا، آنسو گیس اور پانی کے ذریعے بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے جتن ہوئے، عصمت دری یعنی ریپ کے خلاف قوانین کو سخت بنانے اور ایسا کرنے والوں کو پھانسی دینے کے مطالبات کیے گئے، مگر رفتہ رفتہ بھیڑ کے غصے میں کمی آئی، سمجھدار لوگوں کی طرح ہر غم کو برداشت کر لینے والی ٹینڈنسی کے فروغ پر زور دیا گیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ابھی کچھ روز پہلے اچانک ایک خبر آئی، ہندوستان میں
انڈیاز ڈاٹر نامی دستاویزی فلم پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی خبر کے ساتھ میں نے بھی اس فلم کے بارے میں سنا، یوٹیوب پر تلاش کیا تو فلم نہیں مل سکی، مگر انٹرنیٹ کے زمانے میں کسی چیز پر حکومت کی طرف سے لگائی گئی پابندی ایک قسم کا مذاق ہے۔ فیس بک پر کسی دوست کے شیئر کیے ہوئے لنک کے ذریعے میں نے اس پوری ڈاکیومنٹری کو اپنے موبائل پر دیکھا۔ فلم دیکھنے کے بعد کوئی ایسی معقول وجہ مجھے اس میں نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے فلم پر پابندی لگائی گئی ہو۔ ہاں، لیکن اس کی نامعقول وجوہات کی ایک طویل فہرست ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دہلی کے کمشنر کا یہ بوکھلایا ہوا بیان کہ دلی ملک کے دوسرے شہروں کی طرح عورتوں کے لیے بالکل محفوظ شہر ہے۔ ایک نیتا کا اس بات پر اعتراض کہ اپنے پتا یا بھائی یا منگیتر کے بجائے کسی دوست کے ساتھ فلم دیکھنے جانے کی کیا تک تھی، جبکہ ہمارے سماج میں اسے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کیس کے وکیل دفاع یعنی ڈیفنس لائر صاحب کا خراب انگریزی لہجہ ایک ضمنی وجہ ہو سکتا ہے، مگر اصل وجہ شاید اس انگریزی میں ان کا اس مری ہوئی عورت پر یہ الزام لگانا کہ اسے اتنی ہی سمجھ نہیں تھی کہ عورت ایک پھول کی طرح ہوتی ہے۔ شاید اسے سمجھ نہ ہو، شاید وہ ایک بھوندو قسم کی لڑکی ہو جس نے دلی شہر کو کچھ اتنا بھی بدصورت متصور نہ کیا ہو کہ چلتی ہوئی سڑک پر اسے بھنبوڑا جائے اور لوگ چھاتی پھلا کر اس کی لاش سے سوالات کریں کہ آخر تم اپنی مریادہ کیوں پھلانگ گئی؟ یہ مریادہ تو پرشوتم رام نے تمہارے لیے قائم کی تھی، اب تم اس ریکھا کا النگھن کر کے اس پار گئی ہو تو اب 10 سر والے راون کو تمہیں جھیلنا ہوگا۔ مگر راون کہنا مناسب نہیں، کیونکہ اس نے بھی سیتا جی کی مرضی اور خواہش کے بغیر ان سے زبردستی کرنے کا دساہس نہیں کیا تھا۔ اس فلم پر پابندی کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ ہے مجرم مکیش سنگھ کا ہندوستانیوں کی نظروں سے نظریں ملا کر یہ کہنا کہ ہمیں سزا دے کر تو آپ نے ہم جیسے ریپ کرنے والوں کو قتل کرنے پر بھی مجبور کر دیا ہے، یعنی اب کوئی ریپسٹ ہماری طرح صرف ریپ کر کے چھوڑ نہیں دے گا بلکہ عورت کو مار کر ہی دم لے گا۔ مکیش سنگھ کا یہ بیان قابل غور ہے کہ اسے یہ نہیں لگتا کہ کسی عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈال کر انتڑیاں باہر نکال لینا اسے جان سے مارنے کے برابر ہے۔ ان سب کے باوجود وہ بہت ہی سرد لہجے اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ابھی اگلی عدالت کے فیصلے کا منتظر ہے، اور اس بات کا خواہش مند بھی کہ عقل کے ناخن لیتے ہوئے حکومت اور عدلیہ اسے معاف کرے، اس کی سزا میں تخفیف کرے۔ وہ کسی نصیحت کرنے والے کی طرح عورتوں کو یہ درس دیتا نظر آتا ہے کہ انہیں کس طرح اپنا بغیر نمک کا سادہ سا جیون گزارنا چاہیے، اور گھر کی کھٹیا سے طوائف کے کوٹھے تک کے سارے حقوق مرد ذات کے ہاتھ میں سونپ کر راضی خوشی اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پابندی کی ایک وجہ شاید اس بے وقوف بیان بازی کا یہ لال سچ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈین سوسائٹی میں جرم کیے بغیر، ریپ کیے بغیر، دبنگئی، غنڈہ گردی اور حق مارے یا چھینے بغیر سیاست کے دوار کا کسی پر کھلنا محال ہے۔ اس بے وقوف نے تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے کے مصداق یہ الٹ دیا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے 200 سے زائد نیتاؤں پر اس طرح کے مقدمے چل رہے ہیں۔ لیکن مجھے پابندی کی جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ اس بھیانک واقعے کا وہ پس منظر ہے جو اس ڈاکیومنٹری کے 20 منٹ گزرتے ہی نمایاں ہو جاتا ہے۔ ملک کے مختلف قصبوں، دیہات اور چھوٹے شہروں سے پیسہ کمانے کی لعنت کا طوق گلے میں ڈالے جو نوجوان دلی میں آتے ہیں، یہاں بستے ہیں، رہتے ہیں، ان کی جنسی تسکین یعنی سیکچول سیٹسفیکشن کا کوئی سامان نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ خود پر جبر کیے جائیں۔ مگر جبر کے باندھ کا وجود شراب کی ندی میں نہیں ہے۔ لیکن شراب کو قصوروار ٹھہرانا شاید غلط ہوگا، کیونکہ اگر شراب کے نشے میں انہیں بس کو سڑک پر ٹھیک سے چلانے کا ہوش تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوب سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں۔ غصہ دراصل عورت کے ہونے پر نہیں بلکہ عورت کے نہ ہونے پر تھا، جس کی بنیاد پر اس واقعے نے جنم لیا۔ ڈرائیور، جم ٹرینر، سبزی فروش اور اس طرح کے دھندے کرنے والوں کی کیا اوقات کہ دن کے کسی کونے میں بیٹھ کر اس جبر کی العطش پکارتی ہوئی زبان پر 2 بوندیں ٹپکا سکیں۔ دوسرے گھروں میں مداخلت منع، دن بھر کی تھکن کا تپتا ہوا آسیب، اپنے گھر والوں سے دوری کا شراپ، اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ بڑھتی ہوئی سیکس کی ایک اندھی خواہش جس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ خود اطمینانی کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ ایسے میں اگر ہندوستان ہیومن ٹریفکنگ اور سیکس ریکٹ کا گڑھ بن رہا ہے تو اس میں تعجب کیوں؟ اس مسئلے پر تو حکومت خاموش ہے، کیونکہ عفت آمیز ملک ہے۔ صدیوں پرانی سبھیتا کا کچرا کرنے پر آخر کیسے تیار ہوا جائے؟ اس طرف سوچ بچار کرنے کی ضرورت کیسے محسوس ہو؟ یہ جو ملک میں ڈھونگیوں، تانترکوں، ملاؤں اور بنگالی باباؤں کا ایک ریلا عمڈہ چلا آیا ہے، آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ لوگ کیا ان کے پاس صرف کھانے پہننے کے مسائل لے کر جاتے ہیں؟ میری رائے میں تو ان میں سے بیشتر اپنے گپت روگوں اور پوشیدہ خواہشوں کی سر مارتی ہوئی موجوں سے تنگ آ کر ان چکروں میں پڑتے ہیں۔ حکومت تو خیر دوسری طرف
आपस में लोग एक दूसरे को इतनी मोहलत नहीं देते कि कभी उनका अपना करीबी उन्हें बताए कि वो एक अजीब जहनी जंग लड़ रहा है और इसकी वजह उसकी जिनसी भूख हड़ताल है। गरीबी ही हर बार मसला नहीं होती, किसी मामले में गरीब भी तो मसला हो सकता है। वो गरीब जिसे अपने ख्यालात के इजहार के मौके तक मैसर नहीं है। गरीब पेट भरने के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं, मगर पेट भरने के बाद के भी कुछ मसाइल हुआ करते हैं। मैं दिल्ली शहर में तकरीबन 10 साल से मुकीम हूँ और देखता हूँ कि यहाँ औरत को ज़्यादातर लड़के और मर्द अपनी शर्मगाहों से ही देखते हैं। उन्हें औरत का पूरा वजूद एक भरे और सजे हुए थाल की मानिंद दिखाई देता है। अक्सर लोगों को मैंने इस बात पर टोका भी है कि आखिर देख कर क्या मिल जाता है, तो उनका जवाब होता है तसल्ली। मगर यह तसल्ली झूठी है, जिसकी इंतहा कहीं और होती है। अभी कुछ अरसा पहले जब घूरने के मामले में अदालत उज़्मा का यह बयान आया था कि किसी भी लड़की को घूरते हुए देखने पर सज़ा हो सकती है, तो वाकई मुझे अदलिया के इस फैसले पर अफसोस हुआ था। आंखें मसला नहीं है। जब मर्दों की शर्मगाहें मजबूरी, अफलास, डर और मसलहत के स्टेज पर एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए धरनों पर बिठा दी जाएंगी, तो उनकी सारी हवस आंखों में नहीं आएगी तो क्या होगा। यही वजह है कि एक तरफ हम समाज में मौजूद मर्द को आज़ादी का सही मफहूम समझाने से कासिर हैं, तो दूसरी तरफ औरत पर होने वाले जुल्म को रोकने में नाकाम। हमने समाज की ऐसी तरबियत ही नहीं की कि हम किसी लड़के को समझा सकें कि लड़की कोई गेहूं का दाना नहीं, जिसे रेप होते ही घुन लग जाए। ये एक किस्म का हादसा है जो अगर किसी औरत के साथ गुजरे तो उसे ज़बरदस्त नफसियाती धचका लगता है। ऐसे में उसकी जानिब बढ़े हुए हाथों में इजाफा करने के बजाय हम उसे और तन्हा कर देते हैं। उसका एतमाद छीन कर उसे एक ऐसे अजाब में मुब्तला कर देते हैं कि वो कपड़े पहनने के बावजूद खुद को हर वक्त नंगा तस्वुर करने लगती है। औरत के इस जहनी और आसाबी नुकसान के बदले में उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, न कि औरत को। और इसका रास्ता यह है कि समाज में औरत की इज्जत का दारोमदार उसकी शर्मगाह पर न हो, बल्कि उसकी काबिलियत, उसकी हिम्मत और उसके मिजाज पर हो। इसी बेहुदा निज़ाम की वजह से हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां औरत का रेप करने पर वही लोग सबसे ज़्यादा आमादा हैं जो औरत को पाकीज़गी का दर्स देते हैं और रेप का शिकार हो जाने वाली लड़की से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। मुकेश सिंह की बेगैरत आंखें बताने के लिए काफ़ी हैं कि एक हम्माम में सब नंगे हैं, सब ऐसे ही हैं। हम बस वो बदनसीब हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए, जिनको शराब नोशी ने कत्ल जैसे संगीन जुर्म पर उकसा दिया, वरना यह अगर महज एक रेप होता तो वो कोई ऐसी बड़ी बात न थी, क्योंकि बकौल बीबीसी हिंदुस्तान में तो हर 2 मिनट में एक रेप होता है। इसलिए मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि मैं औरत का हक मारने वाले एक ख़राब मुल्क में रहता हूँ, जिसका दारुल हुकूमत इस मामले में मज़ीद दोगला है और हालात बदलने की अगले 50 सालों तक कोई सूरत नज़र नहीं आती है। बस ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीखे तो हुकूमत का तीसरा हाथ उसका मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है।